السلام علیکم دوستوں، ایچ او اسٹور کی جانب سے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ دوستوں، آج میں کتاب سے ہٹ کے دوبارہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بیسیکلی جو لوگ میرا چینل فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں یوزلی میں کتابوں کے ریویوز ہی دیتا ہوں جو کہ میری اپنی ویب سائٹ ایچ او اسٹور کے اوپر اویلیبل ہوتی ہیں، نارملی اویلیبل ہوتی ہیں اگر وہ آؤٹ آف اسٹاک نہ ہوں تو لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کچھ میں دل کی باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جو ایسا کام جو میں دیکھتا ہوں کہ سوسائٹی میں خراب ہو رہا ہے یا جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا، اس کے متعلق میں نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں۔ تو آج بھی میں اسی سلسلے میں ایک بات کرنے آیا ہوں۔ بیسیکلی باتیں کچھ اس وجہ سے اس طرح ذہن میں آتی ہیں کہ فیس بک وغیرہ پہ کوئی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر ایک دم ٹریگر کر جاتا ہے دماغ میں کہ یار یہ کام اس طرح غلط ہوا ہے کسی بندے کے ساتھ، تو اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا یا میں کیا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ہونا چاہیے تھا۔ تو آج ایک بندے کی پوسٹ پڑی فیس بک کے اوپر کہ انہوں نے ایک میٹرس لیا ایک اچھی مشہور کمپنی سے، مطلب ابھی فی الحال ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی مشہور کمپنیاں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کون سی میٹرس کی کمپنی ہے اور ان کا معاملات کس قدر خراب ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر کمپنی ہی، بڑی کمپنی جتنی بھی ہیں، پرانی جتنی بھی ریلائبل کمپنیاں تھیں، آج کل وہ گھٹیا ترین سامان بنا رہی ہیں اور جو کسٹمر ہیں ان کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو صارفین ہیں وہ آن لائن پیمنٹ کر کے چیزیں منگوا لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے ساتھ بھی بالکل ایسا ہوا تھا، ہائر کا اے سی ہم نے لیا تھا تو وہ آتے ہی ود ان ویک جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ تو اب اس میں کیا انہوں نے ڈیلے اس طرح ڈالا کہ میں سروس سینٹر کے بندہ جو تھا وہ پورے سال ہم اس کو بلاتے رہے، وہ آتا رہا لیکن وہ ایشو پروڈیوس کر سکتا تھا لیکن کرتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایشو کچھ اس طرح پروڈیوس ہوتا تھا، تھوڑی دیر چلنے کے بعد جب سسٹم ہیٹ اپ ہوتا تھا پھر پروڈیوس ہوتا تھا اے سی جو تھا، تو وہ اتنی دیر ٹکتا نہیں تھا اور ہمیں کہتا تھا یار تو پروڈیوس نہیں ہو رہا، میں کیا کروں۔ بڑی تک و دو کی آخر کار وارنٹی اس کی ختم ہو گئی، پھر باہر سے صحیح کرانا پڑا۔ تو ہر کمپنی جو ہے وہ اس طرح پنگے کر رہی ہے اور جو صارف ہے اس کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک صاحب نے پوسٹ کی کہ ان کا جو میٹرس ہے وہ خراب ہو گیا، اس کی وارنٹی تھی، ابھی وارنٹی جو کہ 10 سال کی وارنٹی دے دیتے ہیں وہ 1 سال بھی نہیں چلتا۔ تو کمپنی کا نمائندہ ان کے پاس آیا اور اس نے کیا کیا کہ دیکھا اور کہا جی ہم اس کو تبدیل کر دیں گے۔ اب ان جو کسٹمر تھے، جو یوزر تھے، ان کے پاس وارنٹی کارڈ نہیں تھا تو انہوں نے وہاں پہ آ کے بات جو ہے وہ کینسل کر دی کہ بھائی وارنٹی کارڈ دیں گے تو ہی آپ کا جو ہے یہ میٹرس چینج ہوگا۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ وارنٹی کارڈ کی تو کوئی اوقات نہیں، 10 سال کون سنبھال کے رکھے وارنٹی کارڈ، نہ ہی وہ سنبھل سکتا ہے۔ جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں ان کی چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، بڑی بات نہیں ہے۔ تو اصل میں جب آج کل پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پہ ہی تقریباً 90 سے 98%، 95% ہر جگہ ہی آن لائن ڈیٹا جو ہے وہ یوزر کا سیو کیا جاتا ہے۔ فون نمبر تو آپ فٹ لے کے اس کے اوپر مارکیٹنگ جو ہے میسج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا آپ آئی ڈی کارڈ لے کے اس کے اگینسٹ، جو کہ فون نمبر بھی ایک ویلڈ چیز ہے، فون نمبر بھی ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر سیو ہوتا ہے اور وہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، تو آپ کیا اس طرح کمپنیاں اس طرح نہیں کر سکتی کہ آئی ڈی کارڈ یوزر سے لے لیں اور اس کو انٹری کا حصہ بنا لیں؟ کل کو اگر کسی کے پاس وارنٹی کارڈ نہیں ہے تو نوٹ اے بگ ڈیل، آپ سسٹم میں اس کا آئی ڈی کارڈ ڈالیں، اس کا فون نمبر ڈالیں، آپ کے پاس آ جائے گا کہ بھائی فلانا نمبر ہے، یہ فلانے بندے نے جو ہے یہ پرچیز کیا تھا، آئی ڈی کارڈ سے اس کا نام ویریفائی کر کے آپ اس کو چینج کر دیں۔ لیکن نہیں، جان بوجھ کے صارف کو جو ہے مختلف بہانوں سے جو ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی آپ کے پاس تو وارنٹی کارڈ نہیں ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح کمپنی کے جو ہے ہاتھ سے، اس کمپنی کے پیڑ سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس کے بعد وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایسی ہی سوچ ہے تو پھر آپ فرسٹ ہینڈ ہی ایسی چیز بنائیں جو کہ ریلائبل ہو، 10 سال 15 سال چلے، جیسے کہ ماضی میں ہوتا تھا جو فریج وغیرہ ڈولنس کے ہوتے تھے، وہ اب ڈولنس کمپنی بھی کوئی اتنی ریلائبل نہیں رہی، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا ہم سب کے گھروں میں ڈولنس کا جو پہلا فریج تھا وہ 25 سال چلا ہے، جب دوسرا آیا ہے وہ بس دعاؤں کے سہارے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کمپنیوں سے کہ یار آپ لوگ انٹری تو یوزر کی کرتے ہیں تو اس کو جو نارمل اس کلچر کو کریں کہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کے اوپر آپ اس کا ڈیٹا سیو کریں اور وارنٹی کارڈ کو جو ہے پرائرٹی نہ دیں۔ یہ ایک پبلک میسیج تھا میری طرف سے کمپنیوں کے لیے بھی اور یوزرز کے لیے بھی کہ یار کائنڈلی آپ بھی ادھر تھوڑا اس بات کو انفورس کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ پیسے ان اینڈ آپ نہیں دینے۔ تو باقی آپ لوگ خوش رہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کا حلال پیسے کمائیں اور اس حلال پیسوں سے جو چیز لیں وہ دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت ہے، جو بھی دنیا کی طاقت ہے، وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہتا تو وہ خراب نہ ہو۔ باقی آپ خوش رہیں، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔